ناظرین السلام علیکم۔ 4 موضوعات پر بات کریں گے۔ ایران اور امریکہ مذاکرات اور وہاں پر معاملات کہاں تک پہنچے ہیں۔ وہ مذاکرات نہیں، تنازع اور جنگ ہو گئی ہے، اس جنگ میں کیا ہو رہا ہے اس پر آپ کو بتائیں گے۔ کیا دنیا نے امن کی گولڈن اپرچونٹی ضائع کر دی ہے، اس پر بات کریں گے۔ تحریک انصاف کے اندر لڑائی بڑھتی جا رہی ہے اور علیمہ خان اور علی محمد خان آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ کشمیر میں صورتحال خراب ہو رہی ہے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جتھوں نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی ہے، جس سے ایک سیکیورٹی آفیسر جو ہے وہ شہید ہو گیا ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا بیان اور اس کے اوپر لگتا ہے ساری قوم سراپا احتجاج ہوئی ہے۔ ان 4 موضوعات پر آپ سے بات کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایران اور امریکہ تنازع کی۔ بھئی بات یہ ہے، 1 مہینے پہلے تقریباً کا ذکر ہے، وہاں پر ہم بات کر رہے تھے امن کی، قطر اور پاکستان ثالثی کرا رہے تھے۔ وہ ایران کو فائدہ ہی فائدہ ہو رہا تھا اور ان کے اوپر سے پابندیاں بھی ہٹ رہی تھیں، نیوکلیر پروگرام کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہو رہا تھا، آبنائے ہرمز پہ بھی ان کا کنٹرول واپس آ گیا تھا اور دنیا کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ تھیں، نیٹو بھی ان کے ساتھ تھا، سب کچھ ایران کے حق میں تھا۔ لیکن اچانک حالات نے پلٹا کھایا اور ایران کچھ سے کچھ ہو گیا اور انہوں نے اس صورتحال کو قبول نہیں کیا۔ ان کے اندر ایک فیکشن ہے جو ان کے اندر کے طالبان ہیں، کہنے دیجئے مجھے، کہ انہوں نے پھر ایران کی حکومت کو اکسایا اور انہوں نے پھر گلف ممالک پر حملہ کر دیا، قطر پر حملہ کر دیا جو ثالثی میں سب سے آگے تھا۔ اب اس صورتحال میں ڈونلڈ ٹرمپ کو تو اللہ موقع دے، انہوں نے ایران پر حملے شروع کر دیے۔ ایران میں تباہی ہو رہی ہے، بہت تباہی ہو رہی ہے اور اس کا ذمہ دار اس دفعہ ایران خود ہے، کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے، ایران خود ہے۔ اور معاملات اب وہاں پر بہت گڑبڑ ہو گئے ہوئے ہیں اور ایران میں صورتحال کی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کہ ایران ایسا کیوں کرنا چاہ رہا ہے۔ پاکستان پاسداران انقلاب جو ہیں وہ ایرانیوں کو کیوں جنگ میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ قطر نے ثالثی سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا بھائی میری طرف سے معافی ہے، ساڑھے والوں معافی ہے، ہم نہیں آپ کی ثالثی کرا سکتے۔ دوسری جانب پاکستان کی جانب سے بھی کچھ زیادہ گرم جوشی نہیں نظر آ رہی، یہ نہیں نظر آ رہا کہ نہیں ہم ثالثی کرائیں گے، ہم دنیا میں جائیں گے۔ پاکستان نے اپنی سی کوشش کی، ساری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جس کے اوپر ظلم ہونے سے آپ دنیا کو قائل کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں میرے پہ ظلم کرو۔ وہ تو کہہ رہے ہیں امریکہ حملہ کر کے دیکھے، تو امریکہ حملہ بھی کر رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ تو یہ ناقابل فہم قسم کی صورتحال ہے، اس میں ایرانی عوام بری طرح پس رہے ہیں۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے۔ تحریک انصاف میں 2 فیکشن بن گئے ہیں، ایک علیمہ خان فیکشن ہے اور ایک ان کی سیاسی قیادت ہے۔ بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے لیکن نام کے چیئرمین ہے، کوئی انہیں نہیں پوچھتا۔ اچھا، علیمہ خان ابھی چترال کے دورے پر گئی اور کسی نے کہا وہ جہاں جاتی رہی کارکن اتفاق سے جمع ہوتے رہے اور وہ ان سے خطاب کرتی رہی۔ کارکن کبھی اتفاق سے جمع نہیں ہوتے، کارکنوں کو انگیج کیا جاتا ہے، آرگنائز کیا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں آنے جانے کے، کھانا دیا جاتا ہے، تب وہ ہوتے ہیں۔ علیمہ خان نے جہاں عمران خان کے حق میں تقریر کی وہاں سراسر گفتگو کی پارٹی کے خلاف کہ یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے عمران خان ریحانی ہو رہے، نہ کوئی ریلی نکالتے ہیں نہ کچھ۔ معاملات اب گڑبڑ ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اب سیاسی قیادت کسی اور سائڈ پہ ہوتی جا رہی ہے اور پولیٹیکل جو علیمہ خان موروثی قیادت کسی اور سائڈ پہ ہوتی جا رہی ہے۔ علیمہ خان کے بارے بیان کے بعد علی محمد خان کا ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف میں موروثی سیاست کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں فریق آمنے سامنے ہو گئے۔ عمران خان نے ساری عمر اس بات پہ سیاست کی کہ نواز شریف کے بعد اس کے بچے، زرداری کے بعد اس کے بچے، مولانا فضل الرحمان کے بعد اس کے بچے یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ تو یہی ہو رہا ہے، اب عمران خان کے بعد عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں وہ اقتدار میں آنے کے چکر میں ہے۔ مسئلہ سارا طاقت کا ہے اور طاقت جو ہے وہ کون اپنے پاس رکھتا ہے۔ دیکھیے علیمہ خان کے پاس بہت اپرچونٹی، ایک تو تحریک انصاف بہت بڑا پورٹ فولیو ہے، انہیں یہ چاہیے، اس کے علاوہ شوکت خانم کی وہ بننا چاہتی ہیں، تو یہ سب کچھ چاہیے انہیں۔ بھائی کے حوالے سے شاید اتنا نہ ہو لیکن بھائی کا نام لے کے اپنے آپ کو آگے لانے کی
ان کی ضرور خواہش ہوگی، اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہیں۔ لیکن جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتوں کو اتنی سہولت سے قبول نہیں کرتے، ان کی طرف سے بھی باؤنسر آئے گا علیمہ خان کی جانب، اور علیمہ خان اس کو ڈک کرتی ہیں یا ہٹ کرتی ہیں، یہ وقت ہی بتائے گا۔ کشمیر کے الیکشن، ہم نے یہ بہت دفعہ بات کی کہ کشمیر میں الیکشن ہو جانا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ کشمیر کے الیکشن ہوں گے تو وہاں پہ صورتحال بہتر ہوگی، لیکن اس سے پہلے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی وجہ سے حالات بہت خراب ہو چکے ہوئے ہیں، یہ ماننا چاہیے، اور شاید ہم دیر کر چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مسلح جتھے نے حملہ کیا سیکیورٹی فورسز پر، اور اس سے ایک سیکیورٹی فورسز کا جوان بھی شہید ہو گیا۔ ایک بس ٹرمنل پہ یہ حملہ کیا گیا، اور اگرچہ ان کے ارد گرد تمام محاصرہ کیا ہوا ہے، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے ایسے وقت میں یہ حملہ کیا اور اس طرح دکھانے کی کوشش کی جیسے یہ حملہ سیکیورٹی فورسز نے کیا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کیا چاہ رہی ہے اس وقت؟ انہیں چند لاشیں چاہیے، خون چاہیے، اور ایسے لوگ چاہیے کہ جو بلبلاتے ہوئے کہیں کہ حکومت نے ہم پہ بہت ظلم کیا ہے، اسی سے ان کی سیاست چمکے گی۔ لیکن حکومت بہت محتاط ہے، اتنے دنوں کے باوجود بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوا، انہیں ایگزاسٹ کیا جا رہا ہے۔ اور وہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے بچوں کو آگے رکھا ہے، عورتوں کو آگے رکھا ہے، اور پیچھے جو ہے وہ انہوں نے مسلح افراد رکھے ہیں۔ تو اس صورتحال میں بڑا مشکل ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے کہ کوئی بات مانی جا سکے۔ لیکن الٹیمیٹلی الیکشن، اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی الیکشن کو منسوخ کرا دے، اس طرح ان کے اقتدار کو طول ملے گا اور فیصل راٹھور کی حکومت جو ہے 6 مہینے آگے چل جائے گی، لیکن لگ نہیں رہا۔ آج بلاول بھٹو نے بھی اسحاق ڈار سے ملاقات کی اور کہا یہ گیا کہ یہ پیپلز آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے ہے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے اب کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے پیپلز پارٹی سسٹم میں سے کوئی اپرچونٹی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ اپرچونٹی ہے نہیں، کیونکہ سارے ایک پیج پہ نکلیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی، لیکن بلاول بھٹو اپرچونٹی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے جی بی میں بنا لی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کشمیر میں بھی اس طرح کی اپرچونٹی پیدا کر لیں۔ ایک دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جلد ہی پنجاب میں جلسہ کرے گی۔ اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی جلسہ نہیں کر سکتی، اور وہ بھی مینار پاکستان پر چند لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے، لیکن لگتا ہے کہ کوئی تائید ہے یا کسی تائید کا امکان ہے، اس کی وجہ سے بلاول بھٹو جلسہ کرنے کا اعلان کرنے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لیے کوئی اپرچونٹی بنتی ہے کہ نہیں؟ شاید یہ وہی اپرچونٹی ہے جس کا ذکر بارہا سہیل وڑائی سب کر چکے ہیں کہ نہیں کچھ ہو رہا ہے، پتہ ان کو بھی کلیئر نہیں ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ لگتا ہے کہ قرائن بتاتے ہیں کہ کچھ ہونے کا امکان ضرور ہے۔ آخری خبر پر ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کا ایک بیان، اور وہ بیان ایسا جس پر پوری قوم سراپا احتجاج ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ منسٹرز ہوں، اپوزیشن کے لوگ ہوں، عام عوام ہوں، سارے لوگوں کو اس بیان سے بہت دکھ پہنچا ہے۔ میں نے سنا ہے خواجہ آصف صاحب نے بڑا سخت بیان دیا مولانا کے خلاف، رانا ثناء اللہ نے مولانا کے بیان کی سخت مذمت کی ہے، علی محمد خان نے بھی اس حوالے سے بات کی، دانیال چودھری نے بھی کی، حنیف عباسی نے تو پریس کانفرنس کی، اور فیاض چوہان نے بھی اس حوالے سے سخت بیان دیا۔ مولانا بڑے زیرک سیاستدان ہیں، ان کی جانب سے اس طرح کے بیان کی توقع نہیں تھی، مگر انہوں نے دیا کس کے ایما پر یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ مولانا سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ شہداء کی حرمت کیسے بیان کرنی ہے۔ کبھی بھی جو لوگ وطن کے لیے جان قربان کرتے ہیں، اپنے لہو کا نذرانہ اس دھرتی کو پیش کرتے ہیں، ان کے جذبے کو تنخواہوں میں نہیں تولا جاتا۔ مولانا نے جو بات کی اس سے لوگوں کو دکھ پہنچا، اس لیے کہ ہمارے شہداء جو ہیں وہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ پی ٹی آئی کے اوپر ایک بڑا ایلیگیشن 9 مئی میں یہ ہے کہ انہوں نے شہداء کی یادگاروں کی توہین کی ہے۔ تو یہ معاملات مولانا یہاں تک کیوں لے آئے ہیں؟ میرے خیال میں
مولانا کو اپنا یہ بیان، اپنے یہ الفاظ واپس لینے چاہیے، اور اگر نہیں لیں گے تو یہ بات بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔